میرا نام طیبہ ہے۔ میں یتیم لڑکی ہوں۔ ہر لڑکی کی آنکھوں میں زندگی کے ہمسفر کو لے کر یقیناً بہت سے خواب ہوتے ہیں، لیکن سارے خواب کہاں پورے ہوتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یتیمی، اوپر سے غربت، مستقبل کو تاریک کرنے کے لیے یہ دو ہی وجوہات کافی ہیں۔ میری بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے۔ ہم 3 بہنیں ہیں۔ بچپن میں ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ماں نے بہت محنت کی۔ ہمارے 3 ماموں ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہوں نے ہماری ماں کی بے حد مدد کی۔ بس اسی طرح انتہائی غربت میں ہماری پرورش ہوئی۔ اماں نے سرکاری اسکول سے میٹرک کروایا اور جو بھی مناسب رشتہ ملتا گیا ہماری شادیاں کر دیں۔ ویسے تو میں سب سے بڑی ہوں، مگر میری دونوں بہنوں کی شادی مجھ سے پہلے ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ میری دونوں چھوٹی بہنیں شکل و صورت میں مجھ سے بہتر ہیں۔ ان کا رنگ بھی قدرے صاف ہے۔ میرا رنگ مدھم ہونے کی وجہ سے جب بھی کوئی آتا مجھے دیکھ کر واپس چلا جاتا، تو دوبارہ ان کے ہاں سے کوئی جواب نہ آتا۔ ایک تو یتیمی، اوپر سے غریبی، اوپر سے رنگ و روپ بھی نہ ہو تو زندگی تو سمجھو بالکل بیکار ہے۔ آہستہ آہستہ رشتے آنے بھی کم ہونے لگے۔ اماں کو اب یہ فکر ہو گئی کہ اگر میری عمر بڑھ گئی تو کیا ہوگا۔ ایک دن ماموں خاص طور پر اماں سے ملنے آئے۔ اماں انہیں اندر کمرے میں لے گئی اور مجھے کہا، طیبہ تم چائے بنا کر لاؤ۔ میں چائے بنانے باورچی خانے میں چلی گئی۔ دونوں بہن بھائی آہستہ آہستہ آپس میں خسر پسر کر رہے تھے۔ چائے بنا کر لائی تو دروازے پر ہی رک گئی۔ جب ماموں اماں سے کہہ رہے تھے، کوئی بات نہیں باجی، ہاں کر دو، رشتہ اچھا ہے، طیبہ سے عمر میں کچھ بڑا ہے تو کیا ہوا، شریف بھی تو ہے اور پیسے والا بھی ہے، اور پھر کوئی رشتہ آیا ہے۔ میں سوچنے لگی، چائے لے کر اندر آئی۔ چائے دینے کے بعد واپس آ گئی اور کچھ دیر بعد ماموں واپس چلے گئے تھے۔ ماموں کے جانے کے بعد اماں کافی دیر تک سوچتی رہیں۔ بہت دیر اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں جا کر بیٹھ گئی۔ اماں نے کہا، دیکھ طیبہ، ویسے تو سب سے بڑی بیٹی ہے، ہم نے کتنی مشکل زندگی گزاری ہے، تو نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اپنی دونوں بیٹیوں کو تو میں نے اپنی زندگی میں بیاہ دیا۔ اب مجھے ہر لمحے بیٹا تیری فکر رہتی ہے کہ تو اپنے گھر کی ہو جائے تو میری آئندہ کی زندگی سکون سے کٹ جائے گی۔ طیبہ بیٹا، تیرے لیے رشتہ آیا ہے، لڑکا عمر میں 6 سال تجھ سے 5-6 سال بڑا ہے، مگر بیٹا عمر کا فرق یہ کچھ خاص نہیں، مگر ایک بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ شادی شدہ کا لفظ سن کر میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگی اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک بیوی کسی دوسری عورت کو بھلا برداشت کر لے۔ اماں نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ شادی کے 6 سال بعد بھی ان کی اولاد نہیں، اور اب ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کہ اس کی بیوی بانجھ ہے، سو وہ شادی کرنا چاہتا ہے مزید انتظار کی بجائے، تاکہ وہ بھی جیتے جی اولاد کا دکھ سکھ دیکھ لے۔ اور تیرے ماموں بتاتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت لے رکھی ہے، اور اس نے یہاں تک کہا ہے کہ میں بھی گھر جا کر اس کی پہلی بیوی سے بات کر لوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ مستقبل میں اس کی پہلی بیوی تیرے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنے گی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، اماں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ کرو، میرے دل میں تو کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ اماں نے کہا، نا میری پیاری بیٹی، تو رونا، ماں صدقے جائے تو سب سے اچھی بیٹی ہے، میں ہمیشہ تیرے ساتھ کھڑی رہوں گی، اپنی بیٹی پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور آخرکار مشتاق صاحب باقاعدہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے۔ اماں بھی ان کے گھر گئیں، ان کی پہلی بیوی سے مل کر آئی تھیں۔ مشتاق صاحب کی پہلی زوجہ سے ملنے کے بعد اماں مطمئن دکھائی دے رہی تھیں اور آخر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ نہایت سادگی سے نکاح ہوا۔ میں بیاہ کر مشتاق صاحب کے گھر آئی، جو کہ اچھی شکل و صورت کے مالک تھے۔ وہ سرکاری دفتر میں کلرک تھے۔ 10 مرلے پر مشتمل مکان بھی ان کا اپنا تھا، جو کہ انہیں ورثے میں ملا تھا۔ اس کے علاوہ ابا کی طرف سے انہیں زمین بھی ملی تھی۔ یوں میرے شوہر مشتاق صاحب خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ سوتن کو لے کر جو خدشات میرے دل میں تھے، میں ان سے پریشان تھی، مگر وہ مجھ سے زیادہ بات نہ کرتی، مگر مجھے تنگ بھی نہ کرتی۔ شادی کے تقریباً 6 ماہ بعد میرے دل و دماغ سے سوتن کا خوف دور ہو گیا۔ مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ میری سوتن نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ واقعی ماں نہیں بن سکتی، اور وہ شوہر کے گھر سے بے دخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پھر اللہ نے 6 ماہ بعد خوشخبری سنائی۔ میرے گھر کے آنگن میں ہر طرف خوشیاں پھیلی ہوئی تھیں، میں ماں بننے والی تھی۔ شوہر بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ دوسری طرف سسرال اور مائکے میں صرف 3 گلیوں کا فاصلہ تھا، سو اماں بھی ہر دوسرے تیسرے دن میری خیریت پوچھنے آ جایا کرتی۔ بالآخر مدت مکمل ہوئی، اللہ نے مجھے چاند جیسی بیٹی سے نوازا، اور اس کے بعد تو جیسے میری زندگی گل و گلزار بن گئی۔ اپنی اولاد کو گود میں اٹھا کر میرے شوہر خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔
اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے خواجہ سرا کھڑا تھا۔ وہ بولا، کیسی ہو خالہ؟ میرا نام چنبیلی ہے۔ مبارک ہو بھائی، مبارک ہو، مجھے پتہ چلا اللہ نے تمہیں نواسی دی ہے۔ اماں نے کہا، خیر مبارک۔ خالہ، سوکھی مبارک، کیا تم مجھے اپنی خوشی میں شامل نہیں کرو گی؟ اتنے میں میرے شوہر نے کمرے سے آواز دی کہ انہیں اندر لے آئیے۔ امی اسے اندر لے گئیں۔ وہ کمرے میں آیا، بچی کو دیکھ کر بولا، ماشاء اللہ، زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے شوہر نے کہا، ارے چنبیلی، نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اوپر بیٹھ جاؤ نا، مگر وہ نہ مانا اور زمین پر ہی بیٹھا رہا۔ ماں نے نواسی کی خوشی میں اسے پیسے دیے۔ میرے شوہر کچن سے راشن کا کافی سارا سامان اٹھا لائے اور اسے دیتے ہوئے کہا، چنبیلی یہ رکھ لے۔ خواجہ سرا بولا، مشتاق صاحب، میری عادت کو تو تم جانتے ہو، یہ سارا سامان تو میں مسجد میں دوں گی اور یہ پیسے کسی غریب کے کام آ جائیں گے۔ میرے شوہر نے کہا، چنبیلی، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، جب بھی تجھے کچھ ملتا ہے تو دوسروں میں بانٹ دیتی ہے، تو تیرا اپنا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا، مشتاق صاحب، جس طرح میں لوگوں کو بانٹ دیتی ہوں اسی طرح اللہ مجھے دیتا رہتا ہے۔ خیر، اس نے سامان اٹھایا، پیسے لیے اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے شوہر نے کہا، یہ بہت اچھا اور نیک ہے، یہ ناچ گانا بالکل نہیں کرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر جا کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، انہیں دعائیں دیتا ہے، اور کوئی بھی اسے کچھ دے تو سیدھا مسجد یا مدرسے کے بچوں کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، اسی لیے علاقے کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اماں نے کہا، بیچارہ آیا کہاں سے ہے؟ مشتاق صاحب نے کہا، یہ تو کسی کو معلوم نہیں۔ اتنے میں میری سوتن سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ بیٹی کی پیدائش پر وہ بھی بہت خوش تھی۔ اس نے سب کو چائے پیش کی اور بچی کو گود میں اٹھا کر اسے پیار کرنے لگی، پھر بولی، میں اسے اپنے کمرے میں لے جاؤں؟ میرے شوہر نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہاری بھی تو بیٹی ہے، لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئی اور بیٹی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو اللہ نے پھر سے خوشخبری دے دی۔ میری اور میرے شوہر کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بار بیٹا عطا کر دے تو زندگی مکمل ہو جائے گی۔ میرا 7واں مہینہ چل رہا تھا، طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی، میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اماں کئی دنوں سے میرے گھر پر آئی تھیں، وہ بچی کو سنبھالتی تھیں اور چھوٹے موٹے کام کر دیتی۔ ویسے تو میری سوتن نے سارا گھر سنبھال رکھا تھا اور بیٹی سے تو وہ ویسے بھی بہت خوش ہوتی، مگر اماں نے کہا وہ بھی ہاتھ بٹا دیں گی اور میرا خیال رکھیں گی۔ اماں میرے لیے سوپ بنا کر لائیں، میں سوپ پینے لگی، تبھی دروازے کی بیل بجی۔ اماں نے دروازہ کھولا، سامنے وہی خواجہ سرا کھڑا تھا، چنبیلی۔ اس نے اماں کو سلام کیا۔ اماں اسے اندر کمرے میں لے آئیں۔ وہ آ کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا جیسے کہ اس کی عادت تھی اور میرا حال احوال پوچھنے لگا۔ اماں نے کہا، دعا کرنا چنبیلی، نواسا پیدا ہو۔ چنبیلی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، خالہ، میرا خاص مشورہ ہے۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ بچے کی پیدائش کے وقت سورہ جن کی تلاوت کرنا، پھر دیکھنا اللہ کے کرم سے بیٹا پیدا ہوگا۔ اماں نے حیرت سے کہا، کیا ایسا ممکن ہے؟ جی جی خالہ، دیکھنا اس بار بیٹا ہوگا اور پھر بیٹے کی پیدائش کے بعد مٹھائی کھانے آؤں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، اماں سے باتیں کرتا رہا اور اس کے بعد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اماں نے کہا، طیبہ بیٹا، کیا خیال ہے اس بار اس کی بات کو آزمائیں؟ میں نے کہا، چھوڑو نا اماں، وہ خواجہ سرا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں، اب کیا ہم اس کی باتوں پر یقین کریں گے؟ اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ آخر اللہ نے مجھے دوسری بیٹی عطا کی اور بیٹی کے 3 سال بعد تیسری بیٹی پیدا ہونے کے وقت بھی چنبیلی نے سورہ جن پڑھنے کے لیے کہا تھا، مگر پہلے کی طرح میں نے ہی منع کر دیا۔ یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کیں۔ میرے شوہر بہت نفیس آدمی تھے، بیٹیوں کی پیدائش پر ہرگز افسردہ نہ تھے، مگر ان کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں بھی بیٹا دے، کیونکہ وہ خود 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، بڑی بیٹی 6 سال کی تھی۔ میں کبھی بہت افسردہ ہو جاتی کہ میں اپنے شوہر کو بیٹے کی خوشی دینا چاہتی تھی۔ 8 سال بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بچے کی آس لگائی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار پھر چنبیلی ہمارے گھر آیا اور اس نے وہی بات دہرائی جو وہ ہر بار کہتا تھا۔ اس بار اماں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا، ہر بار وہ یہی بات کہتا ہے، اس بار آزمانے میں کیا حرج ہے؟ میں مان گئی۔ میں 5 وقت کی نماز اور تہجد ہمیشہ سے پڑھتی تھی، اب تو بیٹے کی خواہش میں مزید خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگی اور تہجد بھی ادا کرتی۔ بچے کی پیدائش کا وقت آن پہنچا، اماں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی اور جو ہی بچے کی پیدائش ہوئی، واقعی اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا۔ اماں نے بچے کو گود میں لیا اور ہکا بکا کبھی میرا اور کبھی اس کا منہ دیکھتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ خیریت سے ہو گیا۔
میرے شوہر تو یوں لگتا تھا جیسے دوبارہ جوان ہو گئے ہیں۔ آج مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے، اپنا گھر، خیال رکھنے والا شوہر، کھیلتے کودتے بچے۔ کس عورت کو ایسا گھر نہیں چاہیے ہوتا؟ اماں میرے صدقے واری اتار رہی تھیں۔ اس شادی سے پہلے میرے دل میں بے شمار خدشات تھے، مگر آہستہ آہستہ سارے خدشات ختم ہو گئے۔ اب تو یوں لگتا تھا زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا بہت قسمت والا تھا، نہ صرف اس کے ابا بلکہ میری سوتن بھی بچے کو ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتی، اس کے لیے نت نئے کپڑے لے کر آتی۔ جب اس نے کھانا پینا شروع کیا تو اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں بناتی۔ اکثر مجھے حیرت بھی ہوتی کہ سوتن کا رشتہ اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے، مگر پھر دل کہتا کہ دنیا میں ابھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں۔ میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے کھیر بنانے کی فرمائش کی۔ انہیں میرے ہاتھ کی کھیر بہت پسند تھی۔ انہوں نے کہا میرے دفتر کے 3-4 دوست ہیں، ان کے لیے کھیر بنا دو، صبح ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں نے رات کے وقت ہی کھیر تیار کر کے فریج میں رکھ دی۔ صبح ناشتے کے بعد وہ کھیر لے کر چلے گئے۔ دونوں بڑی بیٹیاں اسکول جاتی تھیں اور چھوٹی بیٹی اور بچہ گھر پر میرے پاس ہوتے تھے۔ تقریباً دن کے 1 بجے کا وقت ہوگا جب فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا۔ میرے شوہر بول رہے تھے، طیبہ یہ کیا بکواس ہے، تم نے کھیر میں چینی کے ساتھ نمک بھی انڈیل دیا اور اتنا ڈال دیا کہ اب کھایا نہیں جا رہا۔ یہ سنتے ہی میں چونک گئی۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کھیر میں نمک کیوں ڈالوں گی؟ ارے مجھے کیا پتا، یہ تم اپنے آپ سے پوچھو، میرے دوستوں کے سامنے تم نے مجھے شرمندہ کروا دیا۔ میں وہ کھیر گھر لے کر آؤں گا، اب خود کھا کر دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ فریج میں تھوڑی سی کھیر بچی پڑی تھی، میں نے نکال کر چکھی مگر اس میں تو نمک نہیں تھا۔ تو کیا میں پاگل ہوں کہ میں نے ٹفن میں کھیر کے اندر نمک ملا کر دیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج میرے شوہر دفتر سے آئے تو ان کا موڈ سخت خراب تھا۔ میں نے ٹفن کے اندر رکھی کھیر چکھی تو واقعی مجھ سے چکھا نہ گیا، اتنا نمک تھا۔ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا، یہ تم نے کیا غلطی کر دی؟ دیکھیں مجھے آپ پر یقین ہے مگر مجھ سے جو چاہے قسم لے لیں، میں نے ایسی حرکت ہرگز نہیں کی۔ میں نے تو پہلی بار کھیر بنائی نہیں تو میں ایسا کیوں کروں گی؟ میرے شوہر بولے، افسوس ہے مجھے، تم نے مجھے میرے دوستوں کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ انہیں شاید میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، تو میں کیا کرتی؟ اوپر سے مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر نمک کیسے چلا گیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں ایسے واقعات ہونے لگے تھے جس نے میری پرسکون زندگی کا سارا سکھ چین چھین لیا تھا۔ میں حسب معمول آج پھر رات کے 2 بجے تہجد کی نماز کے لیے اٹھی۔ ٹھنڈا میٹھا سہانا موسم تھا، کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا، چپل پہنے کھلی کھڑکی سے باہر نظر پڑی تو میرا وجود لرز اٹھا۔ ایک انسانی سایہ گیٹ کے قریب سے ہوتا سیڑھیوں کے اوپر چلا گیا۔ یہ کون تھا؟ میں پریشان ہو گئی۔ میری ہمت نہ ہو رہی تھی کہ کمرے سے باہر جاؤں۔ صحن کی لائٹ جل رہی تھی، بلب کی روشنی میں انسانی سائے کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میرے پورے وجود میں سنسنی پھیل گئی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کھڑکی کے قریب آئی۔ کھڑکی بند کرنے لگی تو دیکھا کالے رنگ کی ایک بلی صحن میں بیٹھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لیمپ کی طرح روشن تھی، مگر یہ بلی ابھی تو یہاں نہیں تھی، اچانک کہاں سے آ گئی؟ خوف کے مارے میں نے کھڑکی بند کر دی۔ دونوں بڑی بیٹیاں ساتھ والے کمرے میں سوتی تھی اور چھوٹے دونوں بچے میرے پاس ہی۔ آج تو میرے شوہر بھی اتنا تھکے ہوئے تھے کہ وہ دفتر سے واپس آئے تو کھانا کھا کر بچیوں کے کمرے میں ہی سو گئے۔ میں واپس آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے بچوں پر نظر ڈالی، وہ میٹھی نیند سو رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ میرا دل گھبرا رہا تھا، مجھے واقعی بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے سے باہر جانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ میں آج تہجد پڑھے بغیر ہی سو گئی۔ چند دن بعد جمعے کا دن تھا۔ میں جلدی جلدی شوہر کے کپڑے استری کرنے میں لگی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے جمعے کی نماز کے لیے جانا تھا۔ بچے بھی نہا دھو کر تیار ہو رہے تھے کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد میرے شوہر نے ہم سب کو نانی کے گھر لے کر جانا تھا۔ شوہر نے کپڑے بدلے، میں انہیں نماز کی ٹوپی نکال کر دینے لگی کہ اسی دوران بڑی بیٹی چلائی، امی جلدی آئیے۔ میں یوں ہی ننگے پیر باتھ روم کی طرف بھاگی، میرے شوہر بھی یہ کہتے ہوئے، کیا ہوا بیٹا؟ تب جب ہم وہاں پہنچے بڑی بیٹی نے چھوٹی بیٹی کو ٹب سے نکال لیا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ میرے شوہر نے پوچھا۔ چھوٹی بیٹی فرش پر گر پڑی، میرے شوہر نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ہم اسے لے کر باہر آ گئے۔
تب بڑی بیٹی نے کہا امی گڑیا ٹب میں ڈوب رہی تھی، وہ باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ کیا؟ میرے شوہر نے یہ سن کر بچی کو الٹا لٹایا، اس کی پیٹھ کو زور سے دبایا تاکہ جسم میں پانی گیا ہے تو نکل آئے۔ اس کے بعد وہ بولے تم اس کے کپڑے بدلو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ میں نے بچی کے کپڑے بدلے، کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گیا۔ ارے گھبرائیے مت، یہ بالکل ٹھیک ہے، شکر کریں۔ بڑی بیٹی نے بروقت دیکھ لیا تو بچی کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر چلے گئے۔ پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ میرے شوہر مجھ پر برسنے لگے، طیبہ آج کل تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ کیا تم اب بچوں کو واش روم میں اکیلا بھیجو گی کہ جاؤ جا کر نہا کر آؤ؟ ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو بس آپ کو کپڑے دینے میں تھی۔ میرے شوہر چلائے، مجھے مت دو کپڑے، تم پہلے بچوں کو دیکھو، میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں۔ مگر وہ نہیں کر سکتے۔ اسی دوران میری سوتن آئی، اس نے میری بیٹی کو میری گود سے لیا اور کہا لاؤ گڑیا کو مجھے دے دو، اس شور شرابے میں اسے کیا نیند آئے گی۔ پھر وہ شوہر سے مخاطب ہوئی، آپ بھی آہستہ بولیں۔ پھر وہ بچی کو لیا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر بولے طیبہ میں آخری بار کہتا ہوں، آج جو غلطی تم نے کی یہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹوپی لی اور گھر سے نکل گئے۔ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ اماں کو نواسی کا پتہ چلا تو وہ بھی پوچھنے کے لیے آ گئیں۔ انہیں بھی میرے شوہر نے دل کھول کر میری شکایتیں لگائیں۔ اماں نے تنہائی میں مجھے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اولاد کے لیے تو اس نے شادی کی ہے، اگر اولاد پر ذرا سی بھی تکلیف آئے گی تو اس کے دل پر لگے گی، اس کی باتوں کو دل پر نہ لینا۔ کچھ دن کے بعد میں باورچی خانے میں جب کھانا پکا رہی تھی، اتوار کا دن تھا، چھوٹا بیٹا اب چلنے لگا تھا۔ میرے شوہر کمرے میں بیٹھے اپنی دفتری فائلوں میں الجھے ہوئے تھے کہ اچانک چھت کے اوپر سے میری سوتن چلائی، اشفاق جلدی اوپر آئیے۔ میرے شوہر چھت کی طرف بھاگے، میں بھی سارے کام چھوڑ کر اوپر بھاگی، مگر جوں ہی ہم وہاں پہنچے میری تو روح لرز گئی۔ میرا بیٹا چھت سے گرنے ہی والا تھا کہ میری سوتن نے اسے پکڑ لیا۔ میرے شوہر نے بیٹے کو اٹھایا اور میری سوتن جو بری طرح ہانپ رہی تھی، میرے شوہر نے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ بیٹا خوف کے مارے رو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے شوہر کی طرف بھاگی، بچے کو گود میں لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میرے شوہر نے کہا طیبہ بیٹا چلنے والا ہو گیا ہے، کیا تم اس طرح اس کی حفاظت کرو گی؟ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ ہر بات کا الزام مجھ پر کیوں ڈال دیتے ہیں؟ تمہارا قصور ہوتا ہے تو تمہیں کہتا ہوں نا۔ مگر آج میں نے بھی ہار نہ مانی۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے، بیٹا مجھ سے پوچھ کر اوپر آیا تھا، کیا اس گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا جو ان پر نظر رکھے؟ اگر میں کام میں مصروف ہوں تو کیا میرے علاوہ بچوں کا خیال رکھنا کسی کی ذمہ داری نہیں؟ میری سوتن نے کہا اسی لیے تو میں نے اس پر نظر رکھی تھی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا اتنا چھوٹا بچہ چھت کی منڈیر پر کیسے چڑھ سکتا ہے؟ میری یہ بات سن کر اشفاق صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے دوبارہ کہا میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہیں جانتی، مگر مجھے یہ معلوم ہے بیٹا سیڑھیوں پر نہیں چڑھ سکتا۔ آپ ابھی میرے ساتھ نیچے چلیں، میں بیٹے کو سیڑھیوں پر چھوڑتی ہوں، آپ خود دیکھیں یہ سیڑھیوں پر چڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ میری اس بات نے میرے شوہر کو لاجواب کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور نیچے چلی آئی۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، بچوں پر آئے دن کیسی مصیبتیں آ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میرے شوہر کو ایک فون آیا اور وہ باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی چنبیلی آ گیا۔ گیٹ کھلا تھا، وہ سیدھا اندر آ گیا۔ میں صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھی، وہ حسب عادت نیچے بیٹھ گیا۔ اسی وقت میری سوتن آئی اور بولی طیبہ میں مارکیٹ جا رہی ہوں، میری چپل ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ چلی گئی۔ اس کے بعد چنبیلی نے کہا باجی لگتا ہے تم پریشان ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے اتنا کہا تو ٹپ ٹپ میرے آنسو بہنے لگے۔ کیا بات ہے باجی، کیوں روتی ہو؟ اس نے پوچھا، مگر میں روئے جا رہی تھی، آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ مجھے چپ کراتا رہا۔ آخرکار جب حوصلہ آیا تو میں نے کہا چنبیلی پتہ نہیں کس کی بری نظر لگ گئی ہے میرے بچوں کو، مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے۔ ارے باجی ہوا کیا ہے؟ میں نے اسے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ چنبیلی سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد بولا آپ روزانہ سورہ جن ایک بار تلاوت کر دیا کریں، پھر دیکھنا کون آپ کے بچوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ میں نے کہا کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ جی بالکل، جب وہ سامنے آ جائے گا پھر میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ میں نے چنبیلی کو پیسے دینے چاہے مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ میری سوتن کو گھر سے باہر گئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی کہ اب تک واپس کیوں نہیں آئی۔
خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آ گیا، دل تو پھر دل ہے نا، پریشانی ہوتی ہے۔ ہزار وسوسے ستانے لگے۔ میں نے ظہر پڑھی اور چنبیلی کے مطابق سورجن کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی اور قریباً 1.5 گھنٹے بعد میری سوتن واپس آ گئی۔ باجی آپ کہاں رہ گئی تھیں؟ اتنی دیر لگا دی، میں پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں بازار میں رش تھا، چھٹی کا دن تھا نا، لگ رہا تھا پورا شہر ہی خریداری کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ پھر مجھے چپل بھی کوئی پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے چپل دکھائی۔ یہ دیکھو، بتاؤ کیسی ہے؟ واقعی یہ تو بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند آیا۔ میری سوتن نے میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، پھر ٹھیک ہے، تمہیں بھی ایسی ہی چپل لا کر دوں گی۔ میں نے کہا شکریہ۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میں کمرے میں سو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سمجھا میرے شوہر آ گئے ہیں۔ میں اٹھی، دروازہ کھولا، باہر کوئی نہ تھا۔ اچانک سیڑھیوں پر آہٹ محسوس ہوئی۔ میں سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ یوں لگا جیسے کوئی مجھے کھینچ کر اوپر کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ میں بھی چلتی جا رہی تھی۔ جیسے چھت پر پہنچی، چھت کے بیچوں بیچ میرے شوہر کھڑے تھے۔ مجھے انہیں دیکھ کر تسلی ہوئی۔ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ نیچے چل کے آرام کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں ان کی طرف بڑھی۔ جب ان کے قریب پہنچی، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا پکڑ لیا اور دبانے لگے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولے، تمہارا گلا دبا رہا ہوں، تنگ آ گیا ہوں تم سے، آج مجھے تم سے آزادی مل جائے گی۔ میں نے ان کا اتنا بھیانک روپ آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اتنی زور سے ان کی گرفت تھی کہ اب میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ اسی اثنا میں کالی بلی نے میرے شوہر کے پیر پر زور سے کاٹ لیا۔ انہوں نے جھٹ سے مجھے چھوڑ دیا اور میں نیچے گر پڑی۔ بلی ان کے پیروں کو اپنے دانتوں سے آزاد کرنے کو تیار نہ تھی۔ اچانک شوہر بھاگنے لگے اور انہوں نے چلاتے ہوئے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ انہیں چھت سے چھلانگ لگاتا دیکھ کر میری تو جان نکل گئی۔ میں چیخنے لگی۔ میں اٹھی اور چھت کے کنارے کی دیوار پکڑ کر نیچے دیکھ کر چلانے لگی، مشتاق، مشتاق، مشتاق صاحب۔ میری چیخوں کی آواز سن کر گھر والے چھت پر بھاگتے چلے آئے۔ لائٹ جلی۔ میرے شوہر نے مجھے پکڑ کر میرا منہ اپنی طرف کیا اور کہا، کیا ہوا طیبہ؟ ہوش کرو، میں یہاں ہوں۔ آپ یہاں؟ ابھی تو آپ نے میرے سامنے یہاں سے چھلانگ لگائی تھی۔ مگر میرے شوہر نے کہا، طیبہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو میں تو یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اسی لمحے مجھے زوردار چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میرے شوہر میرے قریب بیٹھے تھے۔ سوتن بھی کرسی پر تھی۔ بیٹی کو اس نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میری سوتن نے کہا، طیبہ بچیوں کو ناشتہ کرا کے میں نے اسکول بھیج دیا ہے، چھوٹی دوسرے کمرے میں سو رہی ہے۔ بچوں کی تم بالکل فکر نہ کرنا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے شوہر نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا۔ میں اٹھ کر بیٹھی اور رونے لگی۔ ارے کیوں روتی ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے بچوں کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ چھت پر واقعی آپ کھڑے تھے اور آپ میرا گلا دبا رہے تھے کہ اسی وقت ایک بلی نے آپ کو کاٹا اور میری آنکھوں کے سامنے آپ نے چلاتے ہوئے چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ ارے طیبہ ہوش کرو، خدا کے واسطے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری اتنی عجیب و غریب باتوں کا کون یقین کرے گا؟ اتنے میں اماں بھی آ گئیں۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، خالہ پتہ نہیں طیبہ کیا اول فول بول رہی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ پوچھیں، شاید آپ کو کچھ سمجھ آ جائیں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر اور سوتن کمرے سے نکل گئے۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئیں۔ ارے میری بچی کیوں روتی ہے، بتا نا۔ کچھ دیر پہلے مشتاق نے فون کیا تو میں ڈر گئی تھی، اسی لیے تیری طبیعت کا سن کر بھاگی چلی آئی ہوں۔ میری جان کیا ہوا؟ میں نے روتے روتے رات کا سارا واقعہ اماں کو سنا دیا۔ اماں نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہا، ہائے میری بچی، تیری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ بیٹا تیری بات سن کر تو مجھے لگتا ہے گھر میں کوئی ہوائی شے ہے۔ میں نے کہا، اماں شادی کو 9 سال ہونے والے ہیں، پہلے تو اس گھر میں کچھ نہ تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تو فکر نہ کر، آج ہی میں مولوی صاحب کے پاس جاتی ہوں، دیکھنا اس کا حل بھی نکل آئے گا۔ اللہ نے ہر مسئلے کا حل ہمیں دیا ہے۔ اماں مجھے گلے لگا کر باقاعدہ پیار کرنے لگی۔ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی، مگر ہونے والے پے در پہ واقعات کی وجہ سے آج کل میری تہجد کا حرج ہونے لگا تھا۔ چنبیلی کی ہدایت کے مطابق میں سورجن کی تلاوت باقاعدگی سے کرنے لگی، مگر اس دن کے واقعے کے بعد میں بیمار رہنے لگی۔ کبھی سر میں درد، کبھی بخار، کبھی جسم درد اور نیند نہ آتی۔ میں بچوں پر بھی توجہ ٹھیک سے نہ دے پا رہی تھی۔ چند دن کے بعد رات کے کھانے کے بعد میں جب چائے بنا رہی تھی، آج رات کا کھانا میری سوتن نے بنایا تھا۔
کھانے کے بعد چائے کی طلب ہوئی تو میں کچن میں آ گئی۔ میرے شوہر اٹھ کر باہر جانے لگے۔ میں نے کہا چائے بنا رہی ہوں، چائے پی کر جائیے گا، ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپس آ کر پی لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ نکل گئے۔ میں نے چائے بنائی اور کمرے میں آ گئی۔ دونوں بڑی بیٹیاں اپنے کمرے میں ہوم ورک کر رہی تھیں۔ چھوٹی بیٹی پورا دن خوب کھیلتی رہی، آخر کھانا کھاتے ہی تھک کر سو گئی تھی۔ چھوٹا بیٹا میرے پاس لیٹا اپنی گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ میں نے ٹی وی لگایا اور خبریں سننے لگی۔ تقریباً 20 منٹ گزرے ہوں گے، مجھے ایسی خوشبو آئی کہ جیسے کچھ جل رہا ہو، مگر میں تو چولہا بند کر کے آئی تھی، مگر جلنے کی مہک تیزی سے آنے لگی۔ چائے کا آخری گھونٹ لیا اور کپ کو وہیں رکھا۔ کمرے سے باہر آئی، جو ہی باہر آئی چیخنے لگی، اپنی سوتن کو آوازیں دی، باجی باہر آئیے، کچن میں آگ لگی ہے۔ آگ نے کچن کو پوری طرح اپنی پوری لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میری ہمت نہ ہو رہی تھی کہ کیا کروں۔ کچن میں بھڑکتی آگ دیکھ کر وہ بھی چیخنے لگی، ہائے اللہ طیبہ، یہ آگ کیسے لگ گئی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا باجی، خدا کے لیے کچھ کریں۔ وہ فوراً باہر والے دروازے کی طرف بھاگی، پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی اور چلائی، بھائی صاحب جلدی آئیے، ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، ہماری مدد کریں۔ میری سوتن کی آوازیں سن کر پڑوسی ہمارے گھر بھاگتے ہوئے آئے۔ پڑوس کے 3-4 مرد آئے اور ایک آدمی نے اسی وقت آگ بجھانے والے عملے کو اطلاع دے دی، کیونکہ آگ اتنی بھڑک اٹھی تھی کہ پانی کی بالٹیوں سے بجھانا اب ناممکن تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فائر بریگیڈ پہنچ گئی۔ میرے شوہر بھی گھر آ گئے تھے۔ باورچی خانہ دیکھ کر ان کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ خیر آگ پر قابو پا لیا گیا، مگر کچن کی ہر شے جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ میرے شوہر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بات کھلی تو بات پھر مجھ پر آ گئی، کیونکہ آخری بار میں نے ہی وہاں چائے بنائی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، یہ طیبہ تم نے کیا کر دیا؟ خدا را میرا یقین کرے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے چولہا بند کیا تھا۔ اگر میرے شوہر نے کہا بس کر دو طیبہ، خاموش ہو جاؤ۔ وہ چلانے لگے، روز ایک نیا تماشا، روز ایک نئی مصیبت آزمائش، تم تو مصیبتوں کی دکان ہو۔ میں نے غلطی کر دی تم سے شادی کر کے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ میں نے کہا، کیا کہا آپ نے؟ مجھ سے شادی کر کے غلطی کی؟ آپ یہ بھول رہے ہیں، اولاد کی خوشی میں نے دی ہے آپ کو۔ وہ چلائے، ہاں وہی خوشی جسے تم مجھ سے چھیننے لگی تھی۔ پہلے چھوٹی بیٹی مرتے مرتے بچی، پھر بیٹا۔ یہ تو بھلا ہو میری پہلی بیوی کا کہ اس نے بیٹے کی جان بچائی، اور میری بڑی بیٹی نے اپنی بہن کو بچایا، ورنہ تمہیں تو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ اللہ جانے کس دنیا میں رہتی ہو، جہاں میں تمہیں تمہارا گلا دباتا ہوا نظر آتا ہوں۔ چلی جاؤ طیبہ میری نگاہوں کے سامنے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی غلطی کر بیٹھوں جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ چلی جاؤ۔ میں آنسو بہاتی کمرے میں آ گئی۔ بچے ڈرے سہمے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ اماں تک آگ لگنے کی خبر پہنچی تو وہ بھی آ گئیں۔ اماں کے آنے کے بعد ایک اور پنچایت لگی، مگر مجرم میں ہی تھی۔ میرے شوہر نے میری ماں سے یہ بھی کہہ دیا، خالہ اسے لے جائیے، کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں، یا مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا علاج کرواتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی بیٹی کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے اسے علاج کی ضرورت ہے۔ مجھے تو اب گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگا ہے کہ میں باہر جاؤں گا اور پیچھے کیا ہو جائے گا۔ اگلی صبح اماں مجھے شہر کے بہت اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے مکمل سوال جواب پوچھے اور صرف اتنا ہی کہا، مجھے لگتا ہے آپ شدید ڈپریشن میں مبتلا ہیں، آپ کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر دے دیں اور کہا، 1 ہفتے بعد دوبارہ آئیے گا۔ ہم ہسپتال سے نکلے، دوائیں خریدیں، میں سڑک کنارے فٹ پاتھ پر لگے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اماں نے کہا، طیبہ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے بیٹا، یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ میں نے کہا، آپ نے ڈاکٹر کی بات نہیں سنی؟ کیا کہا اس نے؟ مجھے شدید ڈپریشن ہے، مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ ڈپریشن کیوں ہے۔ اماں ڈپریشن تو مجھے ان حالات کی وجہ سے ہے، جب سے یہ سب شروع ہو گیا ہے۔ میرا ڈپریشن کیسے ٹھیک ہوگا اگر یہ سب کچھ یوں ہی چلتا رہا؟ میری جان، مجھے تیری ہر بات کا یقین ہے۔ طیبہ، میرے دل میں خیال آ رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سب کے پیچھے تیری سوتن ہے۔ میں نے چونک کر اماں کو دیکھا۔ میں نے کہا، اماں یہ کیسے ممکن ہے؟ جب سے میں بیمار ہوئی ہوں اسی نے پورا گھر سنبھال رکھا ہے، بچوں کو سنبھالا ہے۔ دیکھ طیبہ، میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں، مگر زندگی کی اتار چڑھاؤ نے سکھایا ہے زندگی میں ہر طرح کے امکان کی توقع رکھنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میری صلاح ہے بیٹی، اپنی سوتن پر کڑی نظر رکھ، مجھے اس پر شک ہے۔
اماں کی اس بات کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ عورت ایسا بھی کر سکتی ہے۔ خیر، اماں کے کہے مطابق میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ میری اپنی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، یوں لگنے لگا تھا میں صدیوں کی بیمار ہوں۔ آج رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بچے سو چکے تھے، کمرہ خاموش تھا، گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے کہ مجھے کھڑکی پر سایہ دکھائی دیا۔ میں بستر سے اٹھی اور ہلکا سا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تو میں دنگ رہ گئی۔ میری سوتن کیاریوں کے پاس بیٹھی کچھ جلا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور اس نے اس پر 2-3 بار اپنی چپل ماری اور کھڑی ہو گئی۔ میں جلدی سے ایک طرف ہو گئی، قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں واپس اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہ تھا۔ مجھے سیڑھیوں کی طرف سے آہٹ سنائی دی جیسے اس دن ہوئی تھی۔ میں نے دل بڑا کیا، سیڑھیوں سے اوپر چھت کی طرف چل دی۔ وہاں پہنچی تو چھت کے بیچوں بیچ اماں کھڑی تھی۔ اماں خاموشی سے چاند کو دیکھ رہی تھیں۔ آج اماں میرے پاس ہی رکی تھیں، وہ بیٹیوں کے ساتھ ان کے کمرے میں سو رہی تھیں۔ اچانک اماں نے کہا، وہاں کیوں کھڑی ہو طیبہ؟ یہاں میرے پاس آؤ۔ مجھے یقین تھا یہ میری ماں نہیں۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا، طیبہ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہی ہے؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم میری ماں نہیں ہو، سمجھی؟ اس دن کی طرح اس چھت سے چھلانگ لگا دو، جاؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بجلی کی تیزی سے میری طرف آئی۔ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا کہ اس نے مجھے گردن سے پکڑ لیا اور کہا، نکل جا اس گھر سے، ورنہ تیرے خون کے ایک ایک قطرے کو نچوڑ کر تیرے جسم سے باہر نکال دوں گی۔ اللہ جانے کہاں سے مجھ میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا۔ اس کی میری گردن سے گرفت کمزور پڑی تو میں نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ پیچھے جا کر گری، اس کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ میں وہاں سے نیچے کی طرف بھاگ پڑی۔ اس نے میری جانب ہاتھ بڑھایا اور میرا پیر پکڑ لیے۔ میں اپنا پیر چھڑانے کے لیے زور لگانے لگی۔ اس کا ہاتھ دیکھ کر میرے حواس گم ہو گئے۔ اس کا ہاتھ کوئی عام انسانی ہاتھ ہرگز نہیں تھا، نہایت خوفناک، لمبے ناخن۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں وہی بلی دوبارہ نمودار ہوئی۔ بلی کو دیکھتے ہی اس عورت نے میرا پیر چھوڑ دیا اور بلی کو ہٹانے لگی، مگر بلی نے باقاعدہ اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس نے بلی کو پکڑا تو بلی نے اپنا پنجہ مار کر اس کا منہ نوچ لیا۔ اس کے بعد وہ بلی حیرت انگیز حد تک بڑی ہوتی گئی۔ میں خوف کے مارے دیوار کے ساتھ جا لگی اور یہ تماشا دیکھتی رہی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں میری سوتن کمرے سے نکل کر آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، طیبہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں اس کی آواز سن کر ڈر گئی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے بعد دوبارہ بلی کی طرف، مگر وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ ارے طیبہ کیا ہوا؟ میں سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے سیڑھیوں سے نیچے اتری، میری سوتن نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے اب اس سے خوف آ رہا تھا۔ کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں پسینے میں شرابور تھی، بستر پر بیٹھ گئی۔ جسم بری طرح ہول رہا تھا۔ اب 100% یقین ہو گیا تھا کہ وہ جنات ہی تھے۔ دل کہتا تھا کہ میری سوتن کا ہاتھ اس میں ہے۔ اگلے دن صبح اشفاق کے جانے کے بعد میری سوتن مارکیٹ کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی۔ میں نے اماں سے کہا، آپ بچوں کا خیال رکھیں، آج اس کے پیچھے ضرور جاؤں گی، بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ خیر، میں سوتن کے پیچھے ہی گھر سے نکل آئی۔ وہ رکشے میں بیٹھی اور مارکیٹ جانے کی بجائے کسی اور طرف چل پڑی۔ میں بھی رکشے میں بیٹھی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس کا رکشہ ایک گھر کے سامنے رکا۔ وہ اتری اور اندر چلی گئی۔ میں بھی رکشے سے اتری اور جوں ہی اندر گئی حیران تھی۔ اندر عورتوں کا جم غفیر تھا، مگر یہ کوئی ہسپتال تو نہیں تھا۔ اچانک میری نظر سوتن پر پڑی۔ وہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ پھر اسی لمحے میری سوتن ایک کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ بوڑھی عورت اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں اسی عورت کے پاس گئی۔ میں نے کہا، ماں جی کیوں غصہ کر رہی ہو؟ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ غصہ کیوں نہ کروں؟ جس دن یہ عورت یہاں آتی ہے پتہ نہیں کتنے پیسے دیتی ہے کہ اس کا نمبر آ جاتا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ لائن میں لگے اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ بھی چلی جائیے، کیوں انتظار کر رہی ہیں؟ بوڑھی نے غور سے دیکھا اور کہا، لگتا ہے تم یہاں نہیں آئی ہو۔ عامل صاحب ایک وقت میں صرف ایک کا مسئلہ سنتے ہیں، ورنہ نہ میں چلی جاتی اندر۔ عامل کا لفظ سن کر میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ میری سوتن یہاں عملیات کرنے آتی تھی؟ تیز تیز قدم اٹھاتی میں اس گھر سے نکل آئی۔ باہر رکشے والا کھڑا تھا۔ میں واپس رکشے میں بیٹھی اور گھر آ گئی۔
بظاہر معصوم نظر آنے والی میری سوتن اندر سے کتنی گھنی، خوفناک اور ظالم تھی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ نفرت کی آگ میں کوئی اتنا آگے کیسے بڑھ سکتا ہے کہ معصوم بچوں کو بھی نفرت کی آگ میں جلا دے؟ یا اللہ میری مدد کر۔ افسوس سے بھرا دل لے کر گھر کی طرف جا رہی تھی، گھر آ گیا، رکشے والے کو پیسے دیے، بوجھل قدموں سے اندر آ گئی۔ اماں دونوں بچیوں کو اسکول بھیج چکی تھیں، چھوٹے بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ میں بوجھل قدموں سے اماں کو سلام کیے بغیر سیدھا کمرے میں آ گئی۔ اماں نے چھوٹی بیٹی سے کہا، گڑیا بھائی کا خیال رکھنا۔ اماں نے اندر آ کر دیکھا، میں بستر پر سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا طیبہ بیٹا، کیوں یہ حالت بنا رکھی ہے؟ اماں، یہ تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ ارے طیبہ، صاف صاف پتا ہوا کیا ہے، میرا جی گھبرا رہا ہے، اماں چلائیں۔ میری سوتن مجھ پر کالے علم کے وار کروا رہی ہے۔ یقیناً وہ میری جان لینا چاہتی ہوگی، یا یہ چاہتی ہوگی کہ مشتاق مجھے چھوڑ دے۔ شہر کے عامل کے پاس گئی تھی وہ اس وقت۔ کیا؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنی بیٹی کو تم نے اپنے ہاتھوں سے جہنم میں جھونک دیا اماں۔ میں کالے علم کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ بتاؤ مجھے، کیا مشتاق میری بات پر یقین کرے گا؟ ہاں، وہ مکار عورت چہرے پر معصومیت کا خول چڑھائے پورا دنیا جہان کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ میرا کیا بنے گا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں دوبارہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دوسرے سے کیا کہیں۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور چنبیلی آ گیا۔ اس نے بچوں کو پیار کیا اور سیدھا کمرے میں آیا، پھر اپنے مزاج کے مطابق نیچے ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، طیبہ میں بڑا گنہگار ہوں، بس اللہ کے کام ہے۔ ایک بزرگ کی نظر عنایت پڑی تو 2 جنات میرے تابع ہو گئے۔ جانتی ہو، جس بلی نے تمہیں 2 بار چھت پر بچایا ہے وہ جن ہے، اور اسے میں نے ہی تمہاری حفاظت کے لیے یہاں بھیج رکھا ہے۔ تم فکر نہ کرو، بہت جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اٹھا اور کہا، تمہاری سوتن شدید مایوسی میں جانے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے، اللہ ہی اسے ہدایت دے، وہ تو خود اپنی زندگی برباد کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں اور اماں دونوں سکتے میں تھے، رات کا وقت تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد میری سوتن اندھیرے میں کھڑی انگلیوں پر کچھ پڑھ رہی تھی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کون سا عمل کر رہی ہو؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میری ماں اور اشتیاق صاحب کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، کالے علم کے ذریعے تم نے مجھ پر کتنے دن چھوڑ رکھے ہیں؟ اس نے غصے سے دیکھا۔ آج تو مجھے اس کی خونی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور دونوں ہاتھوں سے گلا دبانے لگی۔ بڑی بیٹی نے دیکھا تو وہ باپ کو بتانے اندر بھاگی۔ میں نے بمشکل کہا، تمہارا شر خیر سے بڑا نہیں ہو سکتا، جلاد عورت۔ اتنے میں میرے شوہر اور اماں کمرے سے باہر بھاگتے آئے۔ وہ چلائے، عظمیٰ یہ کیا مذاق ہے، چھوڑو طیبہ کو۔ میرے شوہر مجھے اس کے ہاتھوں سے چھڑانے لگے، مگر نہ جانے اس خبیث میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ چھوڑ ہی نہ رہی تھی۔ میری سوتن گلا دباتے ہوئے بولی، تیری بیٹی کو پانی کے ٹب میں نے دھکا دیا تھا، تیرے بیٹے کو چھت سے میں گرانے لگی تھی، اور گھر میں آگ بھی میں نے ہی لگائی تھی۔ میں تجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، دفع ہو جا یہاں سے ورنہ تیرے بچے مار دوں گی۔ مشتاق بہت زور لگا رہے تھے مجھے چھڑانے کے لیے۔ آخر اسی لمحے وہاں بلی نمودار ہوئی اور اس نے سوتن پر حملہ کر دیا۔ میری سوتن نے مجھے چھوڑا اور بلی کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں میرے شوہر نے اسے قابو کر لیا، مگر وہ تھی کہ قابو میں نہ آ رہی تھی۔ آخر اماں کو محلے کی 2-4 عورتوں کو بلانا پڑا، سب نے مل کر اسے جکڑا اور رسیوں سے باندھنا پڑا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے ایمبولینس بلائی اور عظمیٰ کو نفسیاتی ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ ڈاکٹر کے مطابق میری سوتن عظمیٰ مشتاق کو بہت چاہتی تھی، بے حد محبت کرتی تھی، مگر اولاد پیدا نہ کر سکنے کے غم نے اسے آہستہ آہستہ اندر سے کھا لیا تھا، اور وہ اس غم میں اتنی گھر گئی کہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ آج عظمیٰ کو پاگل خانے میں داخل ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں، وہ اپنی زندگی وہیں گزار رہی ہے۔ اب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عظمیٰ کا واپس معمول کی زندگی کی طرف آنا تقریباً ہی ناممکن لگتا ہے۔